بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ تمام اہل اسلام کو السلام علیکم۔ درود پاک پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے مصروف رہتے ہیں۔ کوئی ان کے لیے استغفار کر رہا ہے، کوئی ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہے، اور کوئی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے۔ ذکر رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ کا ذاتی فعل ہے، اور اس نے فرشتوں کو بھی اپنے اس فعل میں عمل میں مصروف کر رکھا ہے، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھو۔ میرے عزیزو، جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آنے والے کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بدولت دنیا آخرت دونوں جگہ عزت ملتی ہے، اور کامیابی ان کا مقدر بنا دی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، میری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے کہ درود پاک پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور ڈھونڈنے کے بعد ان کو گھیر لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، ان کی ناامیدیاں امیدوں میں بدل جاتی ہیں۔ تو آئیے اب میں آپ کو درود پاک پڑھنے والوں کو جو فرشتے ڈھونڈتے ہیں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بتاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے۔ اس نے کچھ اس طرح کے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں پر لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں ان ذکر کرنے والوں کو وہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ ان حلقوں کو تلاش کر لیتے ہیں جو ذکر و اذکار میں مصروف ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ پھر جب وہ ان کو ڈھونڈ لیتے ہیں تو فرشتے اپنے میں سے کسی ایک فرشتے کو اپنا قاصد بنا کر آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجتے ہیں، جہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور جا کر عرض کرتا ہے، اے باری تعالیٰ، ہم تیرے بندوں میں سے کچھ ایسے بندوں کے پاس گئے تھے جو تیرے انعامات کی تعظیم کرتے ہیں، وہ انعامات جو تو نے ان پر کیے ہیں۔ پھر تیری کتاب قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور تیری کتاب قرآن مجید پڑھنے کے بعد تیرے پیارے محبوب آقا دو جہاں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و اسلام کے تحفے بھیجتے ہیں، اور تو سے اپنی آخرت اور دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب یہ بات فرشتے اللہ تعالیٰ کو جا کر بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو پہلے اس بات کو جانتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ یہ بات جاننے کے بعد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، جاؤ ان تمام ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ذکر کرنے والے اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و اسلام بھیجنے والوں کو میری رحمت کے ساتھ ڈھانپ دو۔ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے پیارے رب، ان میں فلاں شخص جو بہت ہی بڑا مجرم اور گناہ گار ہے، وہ بھی کسی کام کے لیے یہاں آیا تھا، وہ بھی اس حلقہ درود و اسلام اور حلقہ ذکر اللہ میں شامل ہے، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کا کتنا ہی پیارا جواب ہے جو بہت رحیم و کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے اس گناہ گار بندے کو جس کا تم نام لے کر آئے ہو، اس گناہ گار کو بھی میری رحمت سے ڈھانپ دو، کہ یہ آپس میں مل بیٹھنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کوئی بھی بد نصیب نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و اسلام پڑھتا ہے، وہ کبھی بھی بد نصیب نہیں رہتا، اس کے مقدر جاگ جاتے ہیں، اس کی دنیا سنوار دی جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنوار دی جاتی ہے، دنیا میں عزت رزق اور کامیابی عطا کی جاتی ہے۔ مگر میرے عزیزو، درود پاک پڑھنے کے لیے اول شرط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبت سے درود و اسلام کے تحفے بھیجتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے درود و اسلام کا جواب دیتے ہیں اور اپنے امتی کو یاد رکھتے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہمارا نام ہمارے والدین کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، جو ہمارے لیے اور ہمارے والدین کے لیے باعث عزت اور باعث کامیابی ہے۔ میرے عزیزو، درود پاک والے کبھی نامراد نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ اس کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اس ویڈیو سے معلوم ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے بارے میں بنا رہا ہوں کہ جو لوگ
اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے لیے مختلف مجلسوں کا قیام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے پوری دنیا میں ان کو ڈھونڈ کر ان کو اپنی رحمت میں گھیر لیتے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو پالیں، کیونکہ جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے، جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر 70 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، رحمتوں کا لامتناہی سلسلہ صرف اور صرف درود پاک کے ذریعے ہی مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم رحمتیں پانا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش چاہتے ہیں، تو ہمیں بکثرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے پیش کرنا ہوں گے۔ جو شخص صلی اللہ علی محمد یہ مختصر اور چھوٹا اور آسان سا درود پاک پڑھتا ہے، اس شخص کے لیے اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس پر سب سے بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، اکثر بزرگان دین نے صلی اللہ علی محمد اس درود پاک پڑھنے کے بارے میں حکم دیا ہے کہ جو شخص اس درود پاک کو صلی اللہ علی محمد زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھے گا تو اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے شرف قبولیت حاصل ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ میرے عزیزو، درود پاک پڑھنا نہ صرف رحمتوں کا نزول بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنگ دستی کا خاتمہ ہے۔ جو شخص بھی چاہتا ہے کہ اس کی تنگ دستی ختم ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، قلب سلیم کے ساتھ، عشق کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ پیش کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر طرح کی مفلسی، غربت، تنگی، تنگ دستی کو ختم فرما دے گا اور اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ جاؤ میرے ان بندوں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے تحفے بھیج رہے ہیں، ان کے لیے استغفار کرو اور ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرو اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ تو میرے عزیزو، درود پاک نہ صرف دنیا میں، عالم برزخ میں، بلکہ بروز محشر ہماری شفاعت کے لیے کافی ہوگا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کثرت سے، محبت سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی کامیابی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں۔ میرے عزیزو، میں زیادہ تر درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہوں، مگر جب کبھی دل بے چین ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو تو میں درود خضری پڑھتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، ایک بار پڑھنے پر ہی میرے دل کو سکون آ جاتا ہے، میری پریشانیاں، ٹینشناں، غم اور وہم سب ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب سے درود پاک پڑھنا شروع کیا ہے، ہر طرح کے غم وہم ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی زیادہ رحمتوں کا نزول ہوا ہے کہ دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ کوئی حرص، نہ کوئی لالچ باقی ہے۔ بس یہی اللہ تعالیٰ سے اب دعا ہوتی ہے کہ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنا رحم فرما، نیک ہدایت عطا فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور شفاعت عطا فرما۔ میرے عزیزو، میری آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ قرب مصطفیٰ اور قرب خدا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔